بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت و جماعت، دوستان گرامی، رفیقان محترم، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی آپ سب سے بستہ عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جب یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس پہنچے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ سننے بیٹھیں تو چند چیزوں کا اہتمام آپ کر لیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہو سکے تو تنہائی میں بیٹھیں تاکہ بالاستیعاب آپ سن سکیں، بغور اسے سن سکیں، ہم تن گوش ہو کر سن سکیں۔ دوسری چیز بہتر ہوگا کہ ہیڈ فون لگا لیں، کیونکہ بہت مرتبہ ہیڈ فون نہ لگانے سے آواز صاف نہیں آتی ہے اور خارجی آوازیں بھی میری آواز کے ساتھ میں شامل ہو جاتی ہے۔ ثالثاً یہ کہ آپ جب اسے سن رہے ہوں تو آپ کے ہاتھ میں ایک قلم بھی ہو اور آپ کے سامنے ایک کاغذ بھی ہو، چونکہ بیچ بیچ میں چند اہم مسائل ایسے بھی آئیں گے، چند ایسی بھی پوائنٹ کی باتیں آئیں گی جسے آپ لکھ لیں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ وہ باتیں ذہن سے ماں ہو جاتی ہے اور پھر یاد نہیں رہتی اور بار بار آڈیو سننے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ جب آپ اسے سن لیں تو برائے مہربانی اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے، مسلکی فریضہ سمجھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب تم لوگ میری باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ جس طرح میں نے تمہیں تمہارا دین دیا، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم بعد والوں تک دین پہنچاؤ۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت فرمایا ہے اس بنا پر کہ یہ لوگ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے، تب بھی لوگ آسانی کے ساتھ علماء کرام کے بیانات، مسائل وغیرہ گھر بیٹھے سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے ایک ایسی ہی کوشش کی ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے پر چند باتیں عرض کروں، چونکہ ہمارے یہاں ویسے تو بہت ساری عبادات کے حوالے سے تغافل ہے، تساہل بھی ہے اور لا علمی بھی ہے، ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ بعض جگہ یہ سمجھا جاتا ہے اگر شوہر نے دے دیا اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو بالکل ضرورت نہیں ہے، چونکہ شوہر نے تو دے دیا۔ اگر ابا نے دے دیا ہے اور گھر کے تمام بیٹے کماتے ہوں، ان کی بیویوں کے پاس بھی زیور ہو اور وہ بھی نصاب تک پہنچ چکے ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ گھر کے بڑے نے دے دیا۔ اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی ہے، بیچارے پھر بھی نکالتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد جو میں نے خطبے کے بعد پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ دیکھو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے بنیادی رکن کو بیان فرما رہے ہیں، اسلام کی بنیاد بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق، پوجا کے لائق کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی وحدانیت و یکتانیت کا اقرار کرنا، حضور کی نبوت و رسالت اور خاتمیت پہ ایمان لے آنا، دوسرا یہ کہ نماز قائم کرنا، تیسرا یہ کہ زکوٰۃ دینا، چوتھا یہ کہ حج کرنا، اور پانچواں یہ کہ رمضان کریم کے روزے رکھنا۔ یہ 5 میں سے تیسرے نمبر پہ جس چیز کا حکم فرمایا گیا ہے، جسے بنیاد اسلام قرار دیا گیا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ جی،
زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، مسائل سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، لم سم دے دیتے ہیں، اندازے سے دیتے ہیں، رمضان ہی میں دیتے ہیں، چونکہ رمضان میں ان کے خیال میں 1 کا 70 ملتا ہے، تب ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا سال کب ختم ہو رہا ہے، میں کب صاحب نصاب ہوا، 1 سال کب ہوا، مجھے زکوٰۃ دینی کب چاہیے۔ بس جیسے ہی رمضان کریم آتا ہے، سیٹھوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، اور پھر ماشاء اللہ غربا، فقراء، مساکین، حاجت مندوں کی لائنیں لگا کر تھیلی تھیلی راشن بانٹا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنی جرات کرتے ہیں کہ سیلفیاں بھی لیتے ہیں، ویڈیو بھی بناتے ہیں، اور اپنے اس عمل کے ذریعے واہ واہی بٹورنے کے چکر میں بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور بنیادی باتیں سب کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ تمام مسلمانوں پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ ہاں، اتنا علم سیکھنا کہ جس سے اس کی عبادات صحیح ہو جائیں، درست ہو جائے، اس کا ایمان عقیدہ محفوظ ہو جائے، اتنا علم ہر مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہیں سے ہجری سال کا آغاز ہوا، ہجری 2 میں فرض ہوئی اور روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس کا جو انکار کرے کہ یہ فرض نہیں ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، خارج اسلام ہے، اور جو دینے میں دیر کرتا ہو وہ گنہگار ہے، جو دینے میں تاخیر کرے وہ گنہگار ہے۔ زکوٰۃ مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نہیں، مرد دے دے تو عورت کو چھٹکارا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی کام کر رہے ہو، اللہ رسول کے خوشی کے لیے کر رہے ہو تو صحیح کرو تاکہ اس کا اجر آپ کو ملے، اور نہیں سمجھ میں آتا تو بڑی تعداد میں علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، دارالافتاء موجود ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی علماء کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آسانی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ ہے، بہت ساری سہولتیں ہیں، اس کے ذریعے جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھیں۔ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کیا ہوا مال کا وہ حصہ ہے جس سے انسان اپنا نفع ختم کر لے اور اللہ کی خوشی کے لیے مسلمان فقیر کو اس کا مالک بنا دے۔ یہ آسان تعریف میں نے کی ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں شریعت نے مال کا جو حصہ مقرر کیا ہے اس حصے سے اپنا نفع ہر طرح ختم کر لے اور محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کے لیے کسی مسلمان فقیر کو اس کا مالک بنائے، اور وہ مسلمان فقیر سید نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، آپ مجھ سے جب واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے زکوٰۃ کے مسائل پر تو انشاءاللہ پھر ساری تفصیل میں عرض کروں گا۔ سرے دست چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ لغت میں اس کے معنی ہے طہارت کے، بڑھوتری کے، یعنی ایک تو اس سے بقیہ مال آپ کا پاک ہو جاتا ہے، دوسرا اس مال میں برکت ہوتی ہے، وہ چوری سے، جلنے سے، ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہو جاتا ہے، اور اس میں بڑھوتری ہی بڑھوتری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مال کی زکوٰۃ، ایک آدمی کی زکوٰۃ، انسان کی زکوٰۃ، بندہ مومن کی زکوٰۃ۔ تو مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے، اور بندہ مومن کی زکوٰۃ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے پہلے وہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی رقم جو ہے صدقہ فطر کے طور پر ادا کرے۔ اچھا، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد پر ہے عورت پہ نہیں، یا عورت سیٹھ ہے مرد غریب ہے، یا غریب نہیں بھی ہے لیکن عورت کے پاس زیادہ ہے مرد کے پاس کم ہے تو عورت ہی دیں گی مرد نہیں دیں گی، پہلے اچھے سے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینا ہر مسلمان عاقل، شرطیں بتا رہا ہوں یہاں، ہر مسلمان سے مراد ہر مسلمان نہیں بلکہ اس کی آگے کی شرطیں بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، جس میں یہ شرطیں پائی جائے کہ وہ نصاب کا مالک ہو،
اب اس کو آگے سمجھاتا ہوں. یہ نصاب نامی ہو، نصاب اس کے قبضے میں ہو، نصاب اس کا حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، اور اس کا نصاب قرضے سے خالی ہو، یعنی اس میں کسی طرح کا قرضہ دینا باقی نہ ہو کہ قرضہ دے دے تو نصاب ختم ہو جائے. پھر یہ کہ اس نصاب پر 1 سال گزر جائے. اب یہ نصاب کیا ہے کہ جس کے بنا پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو آپ بار بار علماء سے بیان میں سنتے ہوں گے، کتابوں میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے، چونکہ یہ جتنی اصطلاحات ہیں نا اور جتنے اوزان ہیں یہ سب پرانی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں. اب اس کی جو نئی شکل ہے، نئے وزن ہے، نئے اوزان ہیں، وہ بدل گئے ہیں. بار بار آپ سنتے ہوں گے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، برابر. لیکن یہ 7.5 تولہ سونا آج کا کتنا ہوتا؟ وہ آج کا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے بھیا. آج کا وہ 86 گرام سونا. کتنا؟ 86 گرام سونا جس کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر آج کا 7.5 تولہ سونا ہو، کیونکہ آج 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور تفصیل آگے عرض کر رہا ہوں. میری اس سے پہلے جو آڈیو آئی تھی تو اس میں نے بتایا تھا کہ 93 گرام 312 ملی گرام. وہ تحقیق بھی ہماری جماعت کے علماء کی ہی ہے، اور اس تحقیق میں تقریباً وہ 2004 میں ماہنامہ الجامعۃ الاشرفیہ میں وہ تحقیق آئی تھی. تو اب جب بعد میں مزید علماء کرام نے تحقیق کی ہے تو اس میں جو سب سے محتاط اقرب الی الفہم تحقیق آئی ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس 86 گرام سونا ہو، 86 گرام، ٹھیک ہے، 8 تولہ 6 گرام آج کے دور میں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو جو 93 گرام والی بات میں نے کہی تھی وہ بھی علماء ہی کی تحقیق تھی، لیکن اس سے بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے سے بچ رہے تھے. پھر 86 گرام والی تحقیق راجح معلوم ہوئی، اقرب الی الفہم معلوم ہوئی، زیادہ تقویٰ اسی میں نظر آیا. اسی لیے میں نے کہا کہ 86 گرام سونا جس کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا، اگر چاندی ہو تو کتنی ہو؟ یہ تو سونے کی بات ہے نا. تو کتابوں میں آتا 52.5 تولہ چاندی. تو پرانی جو میں نے اس سے پہلے جو آڈیو بنائی تھی اس میں 653 گرام 184 ملی گرام بتایا تھا. وہ تحقیق بھی ماہنامہ الجامعۃ الاشرفیہ 2004 کے شمارہ میں آئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں مزید علماء نے جب اوزان کی تحقیق کی اور تمام چیزوں کو جوڑا جھاڑا اور ایک متفقہ فیصلہ کیا تو وہ یہ کہ جس کے پاس 613 گرام چاندی ہو، 613 گرام چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہاں یہ سمجھیے کہ 5 قسم کے مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 5 قسم کے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی روپیہ جو چلن میں ہو، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 جانور، وہ جانور جو چرائی پر چھٹے ہوئے ہوں. تو چونکہ 5ویں قسم تقریباً پائی نہیں جاتی ہے اس لیے ہم 4 ہی پر بحث کریں گے، ٹھیک ہے. سونا، چاندی، مال تجارت، روپیہ، پیسہ. اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 1 تولہ سونا آج کے دور میں 40,000 روپے کا ہے، لگ بھگ اتنے کا ہی ہے، جبکہ 613 گرام چاندی 26 سے 27,000 روپے کے بیچ میں آتی ہے. تو یہ کیا بات ہو گئی کہ 86 گرام سونا ہو تب زکوٰۃ فرض اور 613 گرام چاندی پر فرض؟ تو 86 گرام سونا تو جب 1 تولہ 40,000 کا آ رہا ہے تو لگ بھگ 5-6 لاکھ کے آس پاس. تو بات دراصل ایسی ہے کہ جس کے پاس سونے کے علاوہ کچھ نہ ہو، فقط سونا ہو، پھر روپیہ نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، چاندی نہ ہو، فقط سونا ہو تو 86 گرام. لیکن کسی کے پاس اگر 1 ہی تولہ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب 613 گرام چاندی تو 27,000 روپے میں آ جاتی، 27 ہی پکڑیے. اور یہ آڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں 22 اپریل 2020 کو. اگر کوئی 10 سال بعد سنے
تو یہ نہ کہے کہ بھیا آج تو چاندی کا یہ ریٹ ہے اور مولانا نے 27,000 روپے کہہ دیا، اس لیے میں نے 1.5 بھی بیچ میں بتا دیا۔ ہاں تو سنیے، 1 تولہ چاندی سونا ہوا 40,000 کا۔ اب کسی کے پاس فقط 1 تولہ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو، کچھ روپے ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ اب سونے کو چاندی میں ملا، چونکہ یہ 4 جنس ہے نا، سونا، چاندی، مال تجارت، یعنی وہ مال جو بیچنے کی نیت سے ہو، اور روپے پیسے، وہ روپے پیسے جو چلن کے اندر ہو، جو موجودہ کرنسی ہو۔ تو اب وہ سونے کو چاندی میں لے کر آ جائے تو چاندی کا نصاب تو پورا ہو گیا نا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا تھا یا آدھا تولہ سونا تھا 20,000 روپے کا، اور 300 گرام چاندی تھی، تو اب وہ آدھے تولہ سونا کو چاندی میں لے آئے اور دونوں کی قیمت جوڑے۔ اگر 27,000 روپے بن رہی ہے جس میں 613 گرام چاندی خریدی جا سکے، تب بھی وہ صاحب نصاب ہے، اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے پتہ نہیں علول جلول مولویوں سے، اردو خانوں سے، نعت خانوں سے، شاعروں سے، کرسی توڑ خطیبوں سے مسئلے پوچھتے ہیں اور مستند معتبر علماء اور مفتیان کرام سے رجوع نہیں کرتے اور اپنے نفس کو ٹھنڈک پہنچاتے۔ ہاں میں نے حضرت سے مسئلہ پوچھ لیا، مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح آج کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، آج کیسی بھوک مری ہے، لاک ڈاؤن چالو ہے، کتنے مسلمان بھوکے مرنے پر مجبور ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم پہ زکوٰۃ ہی نہیں فرض ہے، حالانکہ فرض ہوتی ہے، بہت مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں ایسا نہ کرو، غربا کا حق نہ کھاؤ، اور تمہارا رب تو ان غربا کے لیے تم سے قرض حسنہ طلب فرما رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ جتنا تم دو گے اس سے کہیں زیادہ، تمہارے وہم و گمان سے زیادہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ایسا نہ کرو۔ اب لاک ڈاؤن چالو ہے ہندوستان میں، کرونا وائرس کے سبب کتنے مسلمان بھوکے مرنے پر مجبور ہے۔ الحمدللہ تنظیم سنی جمیعت الاحناف نے ممبئی کی سرزمین پر 20 روزہ عظیم الشان لنگر چلایا، جس میں 250 افراد روزانہ کھانا کھاتے تھے، اور کئی علماء کو، مساجد کے ائمہ کو، خطباء کو اور مدرسین کو بھی حمدللہ نذرانے پیش کیے، چونکہ لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، لیکن علماء کا کون خیال کرے گا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، سونا ہو تو 86 گرام فقط سونا ہو، تو چاندی ہو تو 613 گرام، اگر کیش ہے تو اتنا کیش جس سے 613 گرام چاندی خریدی جا سکے۔ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، فقط کیش ہے 27,000 روپے۔ اب وہ کہے گا ہم نے تو حضرت سے سنا تھا کہ 86 گرام سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ تو 27,000 میں نہیں آتا، وہ تو 5 لاکھ میں آتا ہے، لیکن اس میں چاندی تو آتی ہے، زکوٰۃ تو دینی پڑے گی، اس لیے کہ مال نصاب کے اندر ایک جنس چاندی بھی ہے۔ جی ہاں، اگر روپے پیسے ہوں تو اتنے، اور مال تجارت بیچنے کی چیز ہو اور وہ سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس بات کو اچھے سے آپ حضرات ذہن میں کر لیں۔ اچھا، اب زکوٰۃ دیں کیسے، یعنی کیسے جوڑیں؟ یہ تو پتہ چل گیا آپ کو، نہیں پتہ چلا تو کسی عالم کے پاس جائیے، پورا حساب کتاب لکھوائیے، آپ کی ایف ڈی کتنی ہے، LIC پالیسی کتنی ہے، جیون بیمہ پالیسی کتنی ہے، بینک میں کتنا پڑا ہوا ہے، قرضہ کتنا دے رکھا ہے، گھر میں سونے کے زیور کتنے ہیں، چاندی کے زیور کتنے ہیں، ایسا کون سا غیر ضروری سامان ہے جو آپ کے استعمال میں نہ آتا ہو، آپ کی حاجت سے زائد ہو، سارا عالم سے جڑوائیے، اور جڑوانے کے بعد کسی مستند عالم سے پتہ کروائیے آپ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ بتا دوں کہ زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا خوب خیال رکھیے کہ موجودہ قیمت سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر میں آج 22 اپریل کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا مان لیجئے میں شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آپ سنار کے پاس جائیں، ریٹ پتہ کریں، بھائی میرے پاس یہ سونا ہے اتنا، اتنی چاندی ہے، روپے پیسے کا حساب تو آپ کو معلوم ہے، اگر میں یہ خریدوں تو اس کا کیا ریٹ ہوگا، یہ کتنے میں مجھے پڑے گا، وزن کروائیے، پھر وہ آپ کو ریٹ بتائے گا۔ تو خریدنے کے ریٹ کا اعتبار ہے، بیچنے کے ریٹ کا نہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں آپ کا سونا کس کیرٹ کا ہے، 18 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے، کیرٹ پتہ کر لیں۔ پھر اس کی قیمت کہ اگر میں یہ کیرٹ کا سونا آج کی ڈیٹ میں خریدتا ہوں تو یہ کتنے کا آتا ہے،
وہ بتائے گا آپ کو. تو اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، لم سم اندازن نہیں، بالکل پرفیکٹ، ذرا بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے. اور بلکہ 50 روپے نکل رہی تو میں کہتا ہوں احتیاطاً 55-60 روپے ہی دو، باقی اوپر کا نفلی صدقہ ہو جائے گا. جس طرح فرض نماز کی کمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفل سے پوری فرمائے گا، زکوٰۃ میں خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی ہو گئی جو آپ کے علم میں نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نفلی صدقے سے پورا فرمائے گا. اس بات کا خوب خیال رکھیں آپ. پھر دوسری بات، اب ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھ پر کب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم، اور اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں. دیکھیے 2 شعبان عرس امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن آپ کے پاس پہلی مرتبہ اتنے پیسے آئے کہ جس سے آپ 613 گرام چاندی خرید سکتے ہیں پہلی مرتبہ. اب ٹھیک حولان حول یعنی 1 سال گزرنا، اب 1 سال گزر گیا ٹھیک 2 شعبان کو. اگر آپ کے پاس ٹائم یاد ہو آپ کو کہ 12 بجے دن میں آئے تھے تو 12 بجے دن میں آپ کو برابر 1 سال ہو گئے، اور وہ مال 1 سال تک باقی بھی رہے آپ کے پاس. اب اگر اس میں اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا بیچ میں، یا اسی دن بڑھ گیا، تو جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو جتنا مال موجود ہے، چونکہ ایک شرط جو صاحب نصاب ہونا ہے اور سال گزرنا ہے وہ شرط پوری ہو گئی، مال آپ کے قبضے میں ہے. اب زکوٰۃ دیتے وقت آپ جو مال آیا وہ سارے مال کی زکوٰۃ آپ اسی دن دیں، دیر نہ کریں، رمضان کا انتظار نہ کریں. رمضان کا انتظار کرتے کرتے آپ گنہگار ہو جاؤ گے اور مر جاؤ گے تو آپ کے بعد کون آپ کی زکوٰۃ نکالنے والا ہے؟ لوگ یہاں تو فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، قبر پہ جانا بند کر دیتے ہیں سال بھر کے بعد، اور آج تو بند کروانے والے گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد کون آپ کے حصے کی زکوٰۃ نکالے گا؟ تو کیوں اپنے لیے عذاب مول لے رہے ہو؟ آپ 2 شعبان ہی کو زکوٰۃ ادا کیجیے. اگر آپ 10 شوال کو مالک نصاب ہوئے تو دوسرے 10 شوال کو آپ نکالیے. تو یہ اس میں بینیفٹ ہے کہ شوال چونکہ رمضان کے بعد آتا ہے، 10 شوال کو آپ صاحب نصاب ہوئے، اب رمضان بیچ میں آ گیا تو اب رمضان میں نکالیے آپ، چونکہ آپ وقت سے پہلے نکال رہے ہیں. وقت سے پہلے نکالنا منع نہیں ہے، وہ تو اور اچھی بات ہے، رمضان میں نکالیں گے اور زیادہ ثواب ہے چونکہ آپ وقت سے پہلے نکال رہے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ رجب میں آپ صاحب نصاب ہوئے اور اگلے سال رجب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رمضان میں نکالوں گا، دیر کر رہے ہیں، گنہگار ہوں گے، ایسا نہ کریں. جی اس کو اچھے سے آپ حضرات سمجھ لیں. اچھا زکوٰۃ دی کن کن کو جاتی ہے؟ تو جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، ہاں ابھی ایک بات میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ میں نے کہا کہ 2 شعبان کو اگر کسی کے پاس پیسہ آیا، 10 شوال کو آیا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 157 میں فرماتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونے میں قمری تاریخوں کا اعتبار ہے، قمری مہینوں کا اعتبار ہے، شمسی تاریخ کا اعتبار حرام ہے، یعنی یہ انگریزی تاریخ کا. چاند کی تاریخ دیکھ لیں کہ پہلی مرتبہ میرے پاس کب پیسہ آیا، اور کسی کو کچھ یاد نہ ہو تو وہ ظن غالب پر عمل کرے، یعنی خوب غور کریں کہ میرے پاس پہلی مرتبہ کب اتنا پیسہ آیا تھا، اور پھر مسئلے نہیں معلوم تھے زکوٰۃ اب معلوم پڑ رہا ہے کہ اتنے مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور یہ صاحب سمجھ رہے تھے کہ 5-10 لاکھ ہونے پر ہی فرض ہوتی ہے. تو جو 5-10 سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے وہ صرف گال پیٹنے سے معاف نہیں ہوگی بلکہ دینا پڑے گا، پہلی فرصت میں دے دیں. جی اس کو اچھے سے ذہن میں رکھ لیں. اچھا زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں؟ تو جن کو زکوٰۃ دی جائے گی قرآن کریم نے وہ مصارف بیان فرمائے ہیں، وہ 7 ہیں. وہ 7 لوگ جن کو زکوٰۃ دی جائیں گی. نمبر 1 فقیر. تو فقیر کی کیا تفصیل ہے؟ یہ جو بار بار لفظ فقیر آتا ہے نا، تو فقیر کا مطلب یہ نہیں جو گلی کوچوں کے اندر گداگر آواز لگاتے ہیں، وہ جو مورچھل لے کر پیٹتے ہیں اور طرح طرح کی تسبیحات اور مالے اور انگوٹھیاں پہنتے ہیں، وہ لوگ فقیر ہیں.
اس میں سے تو بہت سارے مستنڈے ایسے ہوتے ہیں جن کے گاؤں گھر کے اندر آپ سے بھی زیادہ پیسہ ہوتا ہے، مگر انہوں نے محض پیشہ بنا رکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ میں تحقیق بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ فقیر کو دی جائے تو فقیر وہ کہ جس کے پاس کھانے پینے کو بھی ہو، مکان بھی ہو، سمجھے، پہننے کے کپڑے بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن نصاب تک نہ پہنچتا ہو، یا نصاب تک پہنچ بھی گیا تو وہ سارا حاجت اصلیہ میں ہو اس کے، یعنی اس کی اپنے کام کی چیزیں ہوں، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، مسکین، یعنی جس کے پاس دوسرے وقت کھانے کے لیے بھی نہ ہو، بدن چھپانے کے لیے بھی وہ بیچارہ محتاج ہو، تو ایسا شخص سوال بھی کر سکتا ہے، سامنے سے مانگ بھی سکتا ہے، اور اس کے لیے سوال حلال ہے، فقیر کے لیے سوال حرام ہے، چونکہ اس کے پاس کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، بس اتنا نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اس کو بھی دے سکتے ہیں، مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ عامل یعنی جسے بادشاہ اسلام نے لوگوں سے زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، اب تو وہ اس زمانے میں نہیں ہے۔ رقاب کہتے ہیں اس غلام کو جسے یہ کہہ کر غلام بنایا گیا ہو کہ اتنا اتنا پیسہ دے دو اور اپنی گردن چھڑا لو، اتنا اتنا پیسہ دے دو، گردن چھڑا لو، یعنی آزاد ہو جاؤ، تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، رقاب۔ پھر غارم یعنی قرض دار، کوئی مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا ہو تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر فی سبیل اللہ، یعنی وہ جو خدا کے راستے میں جہاد پر جا رہا ہو لیکن اوزار ہتھیار نہ ہو، اسے بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ابن السبیل، جسے ابن سبیل کہتے ہیں اردو میں، یعنی وہ مسافر جو حالت سفر میں ہے، اپنے مکان پر تو وہ صاحب نصاب ہے لیکن حالت سفر میں اب وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں۔ زکوٰۃ دینے میں بے احتیاطی بالکل مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ گھر پہ جو آ کر آواز لگاتے ہیں اور طرح طرح کی منتیں، مرادیں، اور خدا جانے کیا کیا علول جلول بکواس کرتے ہیں، ایسے فقیروں کو، مستندوں کو آپ دے دو، تحقیق نہ کرو کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تحقیق کرنے کا۔ اگر ایسا ہے تو کسی عالم کو اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنائیں۔ جی ہاں، یہ مسئلے کو اچھے سے ذہن میں رکھ لیں۔ رد المحتار کتاب الزکوٰۃ مطلب فی الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 228 پر ہے کہ زکوٰۃ کا وکیل بنانا جائز ہے، یعنی کسی عالم کو آپ وکیل بنا دیں، کسی بہتر انسان کو آپ وکیل بنا دیں، اس کو اپنی زکوٰۃ دے دیں کہ بھیا جہاں آپ کو تحقیق ہو وہاں اس کو خرچ کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ جس طرح زکوٰۃ دینے والے کی شرطیں ہیں، جن کو دی جا رہی ان میں بھی شرطیں ہونی چاہیے، وہ مسلمان ہوں، سنی ہوں۔ آج کل لوگ وہابی دیوبندیوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ وہابی دیوبندی جنہوں نے بڑے بڑے مدارس بنا کر وہاں سے ایسے شریروں کو تیار کیا ہے جو اللہ و رسول کی راتوں دن گستاخیاں کر رہے ہیں، کتابیں لکھ کر، زبانی بکواس کر کے، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، سوشل میڈیا پر، کہ اللہ و رسول کے ان دشمنوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے تاکہ یہ اور ایسے خبثاء اور شیاطین اپنے مدرسے سے پیدا کریں؟ خبردار، اگر بد مذہب وہابی دیوبندی کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، پھر سے دینی پڑے گی، اور جو پہلے دی ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ پھر سے دے، بلکہ توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، جو 7 مصارف بیان کیے گئے ہیں یہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے۔ ہاں، فقیر ہو، مسکین ہو، عامل ہو، رقاب ہو، غارم ہو، فی سبیل اللہ کے کیٹیگری میں ہو، ابن سبیل کے کیٹیگری کے اندر ہوں، یہ سب کے سب سنی مسلمان ہوں۔ اور ایسی جگہ بھی مت دیجیے جو آپ کے مال زکوٰۃ کو مستحقین تک نہ پہنچا کر، حاجت مندوں تک نہ پہنچا کر، اپنے پیر صاحب کی ایڈورٹائز میں لگا دیتے ہیں، ٹی وی مووی پر خرچ کرتے ہیں، آپ کے پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ خدارہ ایسی جگہ نہ دیں۔ اور ایک اچھا، زکوٰۃ یہ تو بتایا گیا کہ کون کون مستحقین زکوٰۃ ہے، کن کن کو دینا چاہیے اور کن کن کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک تو آپ نے سن لیا سادات کرام کو، دوسرا شوہر اپنے بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی بھی شوہر کو نہیں دے سکتی جب تک یہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہے۔ پھر
کوئی شخص سیٹ ہو اس کے نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا، اپنی ماں اور اس سے اوپر جتنی ہے، نانی، لکڑ نانی، سکڑ نانی، ابا، دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا جتنے ہیں، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ آپ کی اصل ہے۔ پھر آپ کے نیچے آپ کی بیٹی اور اس کی جتنی اولاد ہے ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کا بیٹا، اس کی جتنی اولاد ہے ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ چونکہ لوگ اس میں بھی بڑا کنفیوز ہوتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں، جیسے رمضان آتا، حضرت ان کو دے سکتے کیا، ان کو دے سکتے کیا، ان کو دے سکتے کیا؟ تو اچھے سے سن لیجئے کہ زکوٰۃ کن کن کو آپ دے سکتے ہیں، تاکہ اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ آ جائے۔ زکوٰۃ آپ اپنے بہن کو، بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، چچا کو، پھوپھو کو، خالہ کو، ماما کو، تایا کو، اگر ماشاءاللہ ان میں سے کوئی غریب نہ ہو تو پھر پڑوسی کو، اہل محلہ کو، اگر ان میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر اہل شہر میں سے جس کو آپ مستحق سمجھتے ہوں، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کسی ایسے عالم دین کے حوالے اپنی زکوٰۃ کیجئے جو آپ کے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 187 پر لکھا ہے کہ ضرورت مند عالم کو صدقہ دینا جاہل فقیر کو صدقہ دینے سے افضل ہے۔ جی، اور حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم کو زکوٰۃ دے تو عزت و احترام والا معاملہ ہو، اس طرح کا کہ بڑا اپنے چھوٹا اپنے بڑے کو نذرانہ پیش کر رہا ہے، جیسے غلام اپنے آقا کو نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور اس وقت دل میں حقارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری زکوٰۃ پہ پلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا ہے تو سبب ہلاکت ہے، باعث ہلاکت ہے، یعنی ہلاک ہو جاؤں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جیسا کہ عالمگیری میں فرمایا کہ ضرورت مند عالم کو صدقہ دینا جاہل فقیر کو صدقہ دینے سے افضل ہے۔ اب دیکھو لاک ڈاؤن چالو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی جگہ پر راشن آ رہا ہے، بٹ رہا ہے، اور لوگ جا کر گھروں میں دے رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ امام مسجد، مدرسے میں پڑھانے والے علماء، ان کا کیا حال ہے؟ مسجدیں بھی تو بند ہیں نا، مدرسے بھی بند ہیں، کیا ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایسی پڑھائی کی ہے کہ کسی کے سامنے یہ دستے سوال دراز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کس سے کہیں اپنا دکھڑا؟ آخر ہمیں اور آپ ہی کو تو سمجھنا ہے نا۔ تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ بہرحال زکوٰۃ کے تو بہت مسائل ہیں، اور تمام مسائل تو اس کلپ میں بیان ہو نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات سے بہت سے لوگوں کے ذہن صاف ہو گئے ہوں، لیکن پھر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اور سوال اٹھ گئے ہوں، کیونکہ ہر انسان کا اپنا دماغ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنا ماحول ہوتا ہے۔ تو اب وہ لوگ ایسا کریں کہ اگر زکوٰۃ سے ریلیٹڈ یا صدقہ فطر سے ریلیٹڈ یا رمضان سے ریلیٹڈ، روزوں سے، تراویح سے، نماز عید سے، اعتکاف کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ کال نہ کریں، میں کال تقریباً نہیں اٹھاتا ہوں، اور واٹس ایپ پر بھی میسج کرنے کے بعد گھائی نہیں کریں۔ ایک صاحب نے کچھ دن پہلے مجھے میسج کیا، سوال پوچھا، اچھی بات ہے سوال پوچھا، سوال پوچھنے کے بعد 300 بار انہوں نے لفظ جواب لکھا، جواب 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 جواب۔ اب ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بلاک کر دیا۔ تو بولے دیکھو یہ بڑے غصے والے ہیں، بڑے جلالی ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑے ویسے ہیں، اور حضور تاج الشریعہ کے کیسے کیسے خلیفہ ہے۔ یعنی لوگ بہت جلدی جو ہے نا اوقات پہ آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیٹا، واقعی میں جلالی ہوں، کبھی کبھی جلالی رہنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ جمالی علماء کو تم لوگ بہت دوڑاتے ہو، اور پھر بنا کرائے کے فاتحہ پڑھوا کر، تقریر کروا کر، صرف ہاتھ چوم کر جی حضرت، اور ہمارے حضرت بھی ایسے بھولے ہیں کہ تشریف لے آتے ہیں۔ تو ہر عالم ایک مزاج کا نہیں ہوتا ہے۔ میں اکڑو بھی نہیں ہوں، جلالی بھی نہیں ہوں، ہاں اپنی والی میں رہتا ہوں۔ بھائی
وقار سے رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، عالمانہ وقار سے رہنا چاہیے، اور رہتا ہوں الحمدللہ۔ آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں جواب دوں گا۔ اگر زیادہ تاخیر ہو گئی تو آپ یاد دلا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن میں جواب دوں گا۔ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں، اس لیے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر پتہ نہ ہو۔ تو بھائی جب آپ کے دین کا مسئلہ ہے اور دین اللہ و رسول کے رضا کے لیے ادا کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے عالم ہی سے پوچھو گے، جاہل سے تو پوچھو گے نہیں، اور ہمارا فرض ہے آپ کو بتانا، ہم بتا کر کوئی احسان بھی نہیں کر رہے ہیں آپ پر۔ تو بہرحال میں بتاؤں گا، آپ واٹس ایپ پر پوچھیں، میرا نمبر 9820 672 770 9820672770۔ اب آخری میں ایک گزارش کروں گا، خدا و رسول کے لیے اسے سماعت بھی کریں بغور اور اس پر دھیان دیں۔ تقریباً 6-7 سال پہلے میں نے تنظیم سنی جمعیت الاحناف بنائی، اس وقت فقط سوشل میڈیا پر اور کتابوں کے ذریعے فتنہ رد غیر مقلدیت ہمارا مین ٹارگیٹ تھا، مین کام تھا، اور الحمدللہ ہم نے اس میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ پھر دھیرے دھیرے تنظیم نے خدمت خلق کے شعبے میں کام کرنا شروع کیا۔ 5 سال کے عرصے سے مہاراشٹر کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں پر لوگ امام نہیں رکھ سکتے ہیں اور وہابی دیوبندی پوری مسجد بھی تعمیر کر دیتے ہیں اور امام کو تنخواہ بھی دے دیتے ہیں، ہم نے وہاں اماموں کو آدھی آدھی تنخواہ دینا شروع کی اور آدھی گاؤں والے دینے لگے۔ تو اس طرح وہ پورا کے پورا گاؤں الحمدللہ اہل سنت کے قبضے میں رہا، سنی امام وہاں رہا، مسلح سنیوں کے ہاتھ میں رہا۔ پھر اس کے بعد 2 سال کے عرصے سے ممبئی میں ہم نے 50 ایسے لوگوں کا پتہ لگایا کہ جو بیوہ ہیں، معذور ہیں، یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ایسی 50 فیملیز کو ہر مہینہ انگریزی 11 تاریخ کو ہم لوگ راشن دیتے ہیں، اور الحمدللہ کافی بڑی مقدار میں دیتے ہیں اور اچھی کوالٹی کا دیتے ہیں، جس کے تمام ویڈیوز آپ ہمارے FB پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو میرے نام سے ہے، اور یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہم نے 5 سال کے عرصے سے اماموں کو تنخواہ دینا شروع کی، پھر دوسرا تقریباً 1.5-2 سال کے عرصے سے 50 فیملیز کو راشن بانٹنا شروع کیا۔ خاص موقع پر کبھی 150 کبھی 200 لوگوں کو بھی بانٹا جاتا ہے۔ جب لاک ڈاؤن ہوا 24 مارچ کو ہندوستان میں، تو اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ راشن تقسیم کیا، سبزی وغیرہ، کیش وغیرہ، اور 20 دن کا عظیم الشان لنگر چلایا ممبئی کی غریب بستی جری مری میں، جس کے تمام ویڈیوز ہمارے پیج پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارے ائمہ کرام، علماء کرام جو اس وقت گھروں میں ہے اور کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے ان کی بھی خدمت کرنی شروع کی، ان سے اکاؤنٹ نمبر حاصل کیے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچایا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس رمضان کریم میں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے، نذرانے کے طور پہ جو بھی دینا چاہیں تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو دیں، فقیر کے حوالے کریں۔ یہ فقیر غلام تاج الشریعہ بحمد اللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ کی رقم کا بالکل صحیح استعمال ہوگا، اور خداوند قدوس و جبروت کے حضور میں جب آپ اور میں پیش ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ خداوند قدوس آپ کی صدقات کو، آپ کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا۔ چونکہ تنظیم نے آگے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہے ممبئی کی سرزمین پر، ایک عظیم الشان ادارہ جہاں پر بہترین حفظ و قرأت کی پڑھائی، عالمیت، فضیلت، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، تخصص تقابل ادیان، مناظرہ کورس، ایک عظیم الشان اپنی نوعیت کا بہترین ادارہ جس میں عصری تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، ایسا ادارہ قائم کرنا، اور جہاں سے مجاہدین اسلام کو، فرزندان اسلام کو پڑھا کر تیار کرنا اور پھر ان سے خدمت دین لینا۔ مجھے امید قوی ہے کہ آپ میری اس بات پر کان دھریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن آپ تنظیم کا تعاون کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اپنا پرسنل اکاؤنٹ دیتے ہیں، تو چونکہ تنظیم کو میں نے رجسٹرڈ نہیں کیا، رجسٹرڈ کرنا تھا لیکن یہ حکومت کے بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم نے رجسٹرڈ نہیں کیا، تو جب تنظیم رجسٹرڈ ہوگی تو تنظیم کا اپنا اکاؤنٹ نمبر ہوگا، ابھی فی الحال میرے ہی اکاؤنٹ میں بھیجیں،
اور مجھے آپ میرے نمبر پر اطلاع کریں کہ ہم نے زکوٰۃ صدقے کی رقم بھیجی ہے، آپ کو تنظیم کی رسید ملے گی۔ اور پھر انشاءاللہ الرحمن، چونکہ زکوٰۃ و صدقہ میں زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، یعنی مالک بنانا، تو جو بھی مال زکوٰۃ میرے پاس آتا ہے، میں اوروں کی تو بات نہیں کرتا کہ جن کے یہاں کروڑوں اربوں کی مقدار میں پیسہ آتا ہے، وہ لوگ اس کا خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں اپنے اکاؤنٹ میں آنے والی جتنی بھی رقم زکوٰۃ کی ہے اس کو کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب اس سے ہم لوگ وہ رقم حاصل کرتے ہیں تو پھر دوسرے کاموں میں، ائمہ کی تنخواہ میں، کتابوں کی اشاعت میں، یا پھر ہماری تنظیم سے الحمدللہ کئی مساجد کا کام بھی ہوا، مدارس کا کام ہوا، 3 مساجد میں تقریباً بور ویل کا انتظام کیا گیا۔ یہ سب تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے۔ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا بھرپور آپ ساتھ دیں، اس تنظیم کو اونچائیوں تک لے کر جائیں، منزل مقصود تک لے کر جائیں، تاکہ مذہب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہوتا رہے۔ اور ثم الحمدللہ ایک بات بتا دوں میں کہ آج دن تک ہم نے جن کو راشن بانٹا ہے، کبھی ان کی غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچائی، کبھی ان کی غربت کا تماشا نہیں بنایا، کبھی ان کے افلاس کو منہ نہیں چڑھایا، کبھی ان کی فوٹو کھینچ کر انٹرنیٹ پر نہیں ڈالی، آج دن تک نہیں ڈالی، نہ آگے کریں گے الحمدللہ۔ آج آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کے سبب جو لوگ روزانہ کما کر کھانے والے تھے گھروں میں قید ہیں، آج وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پریشان ہیں۔ گھر میں بوڑھی ماں ہے، بلڈ پریشر کی دوا چاہیے، شوگر کی دوا چاہیے، گھر میں بچے ہیں، کچھ کھانے کی ضد کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس خواہش کو پورا کر سکے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، محلوں میں، بنگلوں میں، فلیٹ میں آرام سے، اور زندگی کے تمام سہولتیں آپ کو میسر ہے۔ تھوڑا سا نیچے اتر کر ان غریب جھگیوں میں رہنے والے کی زندگیوں کو بھی دیکھیے، اور یوں مت سمجھیے کہ آپ کا عمل بیکار جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے، پیاس کے وقت پانی پلائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جنت کا اسے پانی پلائے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی، جس سے اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے نکلا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے، یا پوری رات کھڑے ہو کر خدا کے حضور عبادت کرنے والا ہے۔ کثرت سے فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں مسلمان کی مدد کرنے کی، اسے کھانا کھلانے کی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الجنت مشتاق الی اربعۃ نفر، کہ جنت 4 لوگوں کی تمنا کرتا ہے کہ وہ میرے اندر آئیں، 4 لوگ، 4 قسم کے لوگ۔ تو اس میں ایک فرمایا گیا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ کتنی فضیلت آئی ہے۔ بہرحال یہ فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سال رمضان کریم میں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے وغیرہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو دیں، تاکہ جو 50 فیملیز کے راشن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جن کو ہر مہینہ راشن جاتا ہے تو ان کے گھروں میں چولہا جلتا ہے، وہ سلسلہ بیچ میں ٹوٹنے نہ پائے، یہ سلسلہ چلتا رہے، آپ کا تعاون ہوتا رہے، علماء کرام کی خدمتیں ہوتی رہے، اور اسی طرح دین و سنیت کا کام چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ایک مرتبہ پھر اپنا نمبر عرض کر دوں 9820672770 9820 672 770۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آپ کے صدقات کو، آپ کی زکوٰۃ کو، آپ کی اموال کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے آپ کے لیے بخشش کا سامان بنائے، اور ہم سب کو مرتے دم تک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رکھے۔ آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔